بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عید کا دن ہے تو جذبہ کی لائیو نشریات ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروگرام تو ہم ایک انفارمیشن کا کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جرمن گورنمنٹ نے نئی خوشخبریاں دی ہیں، جن کو خوشخبری مل جائے گی ان کی آج عید ہو جائے گی۔ تو میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید مبارک۔ تو انشاءاللہ تعالی اتنی خبریں ہوں گی آج، اچھی خبریں، کہ سب کی عید ہو جائے گی، کیونکہ جو لوگ پردیس میں آئے ہوئے ہیں، اور میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں کہ ڈاکومنٹس لینے میں جب نیا آیا تھا تو مجھے بھی 2 سال گزر گئے تھے، تو جو مشکلات دیکھیں مجھے ان مشکلات کا اندازہ ہے۔ تو جو بیچارے 7 8 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ 10 10 12 سال سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو ڈاکومنٹس مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آج سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ پہلے کی طرح زبیر خان صاحب تو ہمیشہ ہی موجود ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی ٹائم دیتے ہیں، ہمیشہ ہی پاکستانی کمیونٹی کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں۔ تو آج میں ویلکم کروں گا سمر خان صاحبہ کو، اور ان کا میں بہت ہی زیادہ ریگارڈ، بہت زیادہ احترام کرتا ہوں کہ بڑے خلوص کے ساتھ یہ ریفیوجیز کی مدد کر رہی ہیں اور ان کے لیے کام کر رہی ہیں، ریفیوجیز کے لیے۔ اور انہوں نے بھی، سمر خان نے بھی اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، ان کو بھی میں آج اس شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ تو آغاز ہی میں سمر خان صاحبہ سے کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جرمن گورنمنٹ کون سی قوانین میں تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہے یا لا چکی ہے، یا ان کی اپروول ہو چکی ہے، جس سے جو غیر قانونی امیگرینٹ جرمنی میں موجود ہیں، جن سے استفادہ کر کے وہ ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں، کون سی تبدیلیاں جو جرمن حکومت لا رہی ہے؟ جی، سب کو میری طرف سے سب سے پہلے السلام علیکم اور عید مبارک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ یہ چینل ہمارے لیے پلیٹ فارم آج موجود رکھنے کے لیے۔ تو میں اس قانون کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو شانسن آفنہالٹسریcht ہے، جو آج کل نیوز میں بھی چل رہا ہے، اور آلریڈی ہمارا جو بندس کابینٹ ہے جس میں پالیٹکس کی پارٹی بیٹھی ہیں، ان لوگوں نے اس قانون کو خاص جو شانسن آفنہالٹسریcht ہے اس کو ان لوگوں نے سٹارٹ کر دیا ہے ایک پیکج میں لکھنے کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے یہ قانون کی کتاب، یہ آؤسلینڈرریcht، اس میں جو ہے آرٹیکل 104 جو ہے وہ صرف 104B تک جاتا ہے۔ تو اس میں ایک نیا قانون پیدا ہو رہا ہے، جو کتابوں میں لکھا جائے گا وہ ہوگا 104NC، اس کو ایسے کھلایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ان لوگوں نے آلریڈی ایک پیکج سٹارٹ کر دیا ہے لکھنا، اور وہ یہ ہے کہ جو 1 جنوری سے 2022 میں جرمنی میں 5 ایئرس منیمم موجود ہیں، اور جن کے پاس ڈولڈنگ ہیں ان کو وہ 1 سال کی ڈولڈنگ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ 1 سال کی ڈولڈنگ ہی رہے گی، اور کوئی ادر آؤفنہالٹس ویزا نہیں ہوگا۔ اور اس 1 سال کے اندر لوگوں نے اپنا ایک چانس استعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے، اپنی آئیڈینٹی کلیئر کرنی ہے، اور اپنا انٹیگریشن بھی اور آگے اپگریڈ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ جو ہے اس کو کوئی کرائم ریکارڈ میں اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو، کرمنل کیس یا ایسے کچھ، یا اس کی آئیڈینٹی میں بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو ابھی تک پالیٹکس میں اس قانون کے بارے میں کافی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے لکھا جانا ہے، تاکہ جتنے بھی ہیں ادھر ڈولڈنگ پہ لوگ
پاکستانیوں کے علاوہ اور بھی ہیں کہ ان کے لیے فائدہ کیسے رہے یہ قانون. تو ابھی تک انہوں نے جسٹ 4 پوائنٹس پیش کیے ہیں اور اب سمر بریک کے بعد آگے اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اچھا، جو 4 پوائنٹ انہوں نے بریک کیے ہیں، کیا ان کی اپروول ہو گئی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ سمر خان صاحبہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا گورنمنٹ آف جرمن حکومت نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے یا ابھی کرنا ہے، یا یہ ایک پرپوزل ہے جو آئین میں وہ قانون میں تبدیلی لا رہے ہیں؟ ابھی یہ پورا قانون نہیں ہوا ہے اپروو، اس کے لیے ہمیں مے بی سپٹمبر اکتوبر تک ویٹ کرنا پڑے گا. مگر کچھ بندس لینڈر ہیں جن نے ایک Vorgriffsregelung بنائی بھی ہے. ان میں انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بندس لینڈر اس قانون کو تھوڑا آگے لے کے چل رہے ہیں آلریڈی، اور فار ایگزامپل جو لوگ آتے ہیں آلریڈی اس قانون میں، وہ لوگ ان کو ڈپورٹ نہیں کریں گے. پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے ہے، کیونکہ میں سوچ سکتی ہوں کہ جو ہے جرمنی، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں پیپر ورک میں، کسی کی فائل میں سب کچھ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو مجھے درخواست ہے سب سے کہ وہ اپنی Ausländerbehörde سے رابطہ کریں اس قانون کے مطابق اور ایک اپڈیٹ دے دے کہ میں کام کر رہا ہوں، میرے پاس کام کے لیے ایک ہے موقع کہ میں کئی کام سٹارٹ کر سکوں، یہ میرے پیپرز ہیں، میں کانٹریکٹ اس فرم میں بنا سکتا ہوں، میں نے یہ سرٹیفکیٹس آلریڈی کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ اپنی جو فائل ہے Ausländerbehörde میں بھی اور اپنی Regierung میں ایک دفعہ اپڈیٹ کروا لیں، تاکہ کوئی غلطی ان سے بھی نہ ہو کہ وہ بائی مسٹیک کسی کو ڈپورٹ کر لیں. زبیر صاحب، آپ اس سلسلہ میں کیا کہیں گے؟ یہ جو قانون میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کتنے % لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو السلام علیکم اور عید مبارک. امید ہے سب ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ آج عید منائی ہوگی. یہ جو آپ جیسے کہ پیارا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے یہ قانون آج فائدہ مند قرار دے گا ان کے لیے عید ہو جائے گی. ایسا ہی ہے کیونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں جب سے نئی گورنمنٹ جرمنی میں الیکٹ ہوئی ہے تب سے. مین اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کوalition کانٹریکٹ جب گورنمنٹ بنتی ہے تو ہر پارٹی پہلے اپنا ایجنڈا تیار کرتی ہے کہ ہم اگر جب گورنمنٹ میں آگے 3 پارٹیز ہم آگے کیا کون سے قوانین لے کے آئیں گے اور کیسے وہ اپلیکیبل ہوں گے. تو تب سے ہی کچھ اس طرح کے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کوalition کانٹریکٹ میں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ خاص کر کے پاکستانی کمیونٹی بھی کافی اریٹیٹ ہو رہی تھی کہ وہ قانون آ گئے ہیں. ہمیں ڈیلی بیس پہ سمر کے ساتھ بھی میرا کانٹیکٹ ہے، وہ ان کو بھی مجھے بھی وہ پوچھتے ہیں قانون آ گیا ہے نہیں آیا، اور کچھ چیزیں اس طرح انکلیئر بھی تھی جو کہ یہ ابھی پچھلے دنوں میں تھوڑی سی کلیئر ہوئی ہیں کسی حد تک، کیونکہ ابھی ڈرافٹ بنا ہے اس قانون کا، جیسے کہ سمر صاحبہ نے بتایا کہ پیراگراف 104C Aufenthaltsgesetz میں امیگریشن لا ایکٹ میں آئے گا. اس میں انہوں نے جیسے کہ ایک قانون بنتا ہے تو اس سے پہلے کافی سٹیپس ہوتے ہیں. اسی طرح ایک سٹیپ لیا گیا جس میں مین بتایا گیا کہ کس حوالے سے قانون آگے آئے گا. بیک گراؤنڈ اس کا میں بتا دوں، Chancen-Aufenthaltsrecht اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو چانس دیا جا رہا ہے کہ جو 5 سال سے ادھر جرمنی میں ہے، یہ موسٹلی جو 2015 16 17 میں انٹر ہوئے ہیں لوگ، ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ جس کو 5 سال ابھی ہوئے ہیں یا پھر 6 سال ہوئے ہیں یا 7 سال بھی ہوئے ہیں ایز اے سنگل پرسن. پہلے پیراگراف 25B تھا. 25B میں وہ لوگ آتے تھے جن کو جو بچوں کے ساتھ نہیں رہتے، اکیلے رہتے ہیں، اور ان کو 8 سال ہو گئی ہیں ادھر جرمنی میں، اور ان کی اس طرح کی کوئی انٹیگریشن ہے کہ جس میں کہا جائے کہ ان کو اتنا دیر ہو گئی ہے اس لیے ان کو ایک ریزیڈنس پرمٹ دیا جائے. مین اس میں آ جاتا ہے کہ A2 لینگویج سرٹیفکیٹ اور Einbürgerungstest لیون ان ڈوئچلینڈ. یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت ہی ضروری ہے، ایک انٹیگریشن کا نشانی ہے کہ یہ دونوں جس بندے نے یہ 2 چیزیں کی ہیں، 2 سرٹیفکیٹس ہیں، اس کو وہ انٹیگریٹڈ گنا جاتا ہے.
لیکن موسٹ آف دا کیسز یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کا ٹائم نہیں پورا ہوا ہوتا تھا, 8 سال نہیں تھے پورے ہوئے ہوتے. جو بچوں کے ساتھ مائنر بچے ہیں منڈائیری کے کھندا, اگر ان کے ساتھ رہتے تو ان کے صرف 6 سال کا ٹائم پیریڈ تھا. اب 5 سال اور 8 سال بہت دور ہیں, 3 سال بیچ میں آتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے A2 بھی کر لیا سرٹیفکیٹ لیبن ان ڈویچلینڈ کا بھی ہے, اور ان کو ٹائم کی وجہ سے وہ کوئی ریزیڈنس پرمٹ نہیں تھی ملتی, چاہے وہ 4 سال سے 5 سال سے وہ کام, جب سے جرمنی آئے ہیں کام کر رہے ہو, پھر بھی نہیں تھی ہوتی. 2017-18 میں پھر یہ نئی Beschäftigungsduldung کا آغاز ہوا, جو کہ بعد میں پھر ایک قانون بن گیا. Beschäftigungsduldung میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا, 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ منیمم ایک ریکوائرمنٹ میں منیمم 1 سال سے ڈولڈنگ ہونی چاہیے. اس کا مطلب جس کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے, چاہے 4 سال بعد 5 سال بعد, اس کو وہ کہتے ہیں کہ Ausländer Behörde کو 1 سال کا ہم موقع دیتے ہیں کہ 1 سال میں اس بندے کو ڈپورٹ کر لیں. اگر 1 سال میں بندے کو ڈپورٹ نہ کیا گیا, منیمم 12 مہینے اس کی ڈولڈنگ چلتی رہی, تو پھر باقی کی ریکوائرمنٹس وہ چیک کرتے تھے, اور Beschäftigungsduldung جو کہ 30 مہینے کی ہوتی تھی وہ بھی ڈولڈنگ, تو وہ ایشو کرتے تھے. لیکن زیادہ تر یہی آ جاتا تھا کہ وہ لوگوں کے پریشر اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ Ausländer Behörde انہی 12 مہینے میں ڈپورٹ بھی کر سکتی ہے. اور میرے دیکھنے میں بھی یہ کیسز آئے ہیں کہ جس میں 8 مہینے 6 مہینے کا ان کو بالکل ٹائم دیا گیا, اور اینڈ میں انہوں نے Abschiebhaft میں کر دیا, جس سے پھر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا کہ ہم کام کر رہے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں ڈولڈنگ ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں, کہ وہ 3-4 مہینے کی وجہ سے ان کا ریزیڈنس پرمٹ یا پھر Beschäftigungsduldung میں وہ نہیں آتے تھے. تو مین اس کا جو پیراگراف 25B ہے اس کو چینج کرنے کا گورنمنٹ کا ارادہ ہے. اس کا مطلب کہ جو لوگ اکیلے ہیں وہ 8 سال کی بجائے 6 سال کے بعد ان کو 25B ملے گی. جو بچوں کے ساتھ ہیں وہ 6 سال کی بجائے 4 سال بعد ملے گی. 2 سال کی بچت کرنے لگی ہیں کہ 2 سال پہلے ہی ان کو ایک موقع دیا جائے Aufenthalts ریزیڈنس پرمٹ لینے کا. اسی لیے اس کا نام رکھا گیا Chancenaufenthaltsrecht, کہ لوگوں کو چانس دیا جا رہا ہے. جو لوگ 5 سال سے ہیں اور ان کا صرف 1 سال کم ہے اور وہ انٹیگریٹڈ ہیں, تو وہ ان کو چانس دیا جا رہا ہے کہ 1 سال کی آپ کو ڈولڈنگ ملے گی, جس میں آپ اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں. اس میں جیسے کہ سمر صاحبہ نے بتایا کہ 2-3 ایسی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ فائنلائز تقریباً ہو گئی ہیں, جو ان کی مین بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آئیڈینٹی کے بارے میں آپ نے کبھی بھی ٹویشن نہ کیا ہو, کسی طرح فراڈ نہ کیا ہو, کیونکہ زیادہ تر جب لوگ ادھر آتے ہیں ڈرے ہوتے ہیں, لوگوں سے مس گائیڈ ہوتے ہیں, وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ غلط لکھ پاتے ہیں, چاہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہو یا پھر نام ہو. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کل کو کیس ریجیکٹ ہو گیا تو ہمیں کوئی ڈپورٹ نہ کرے. جس نے یہ سٹیپ کیا ہے وہ اس میں نہیں آتا. جس نے اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں کوئی بھی غلط چیز کہی ہے, چاہے وہ نام ہو یا ڈیٹ آف برتھ ہو, وہ اس میں سے باہر نکل گیا. پلیس آف برتھ کا مسئلہ نہیں ہے, اگر کسی نے کوئی پلیس آف برتھ غلطی ہو تو وہ نظر انداز کی جاتی ہے, لیکن یہ دونوں جو ہے نام اور ڈیٹ آف برتھ. دوسری یہ ہے کہ جو کرمنل ریکارڈ جن کا ہے, کرمنل ریکارڈ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی سزا اس طرح کی ہو کہ 50 دن سے زیادہ ہو. 50 Tagessätze. ادھر جرمنی میں جو Strafgesetzbuch ہے اس کے تحت سزا ہمیشہ اس طرح سنائی جاتی ہے کہ ڈے وائز, کہ اتنے دنوں کی سزا ہو. بے شک وہ پیسوں کا جرمانہ ہی ہو, فائن ہو, لیکن وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ اگر جس کی انکم 300 یورو ہے, صرف سوشل ملتی ہے, تو اس کا وہ 10 یورو پر ڈے لیں گے. 10 یورو پر ڈے لینے کا مطلب کہ 30 دن کی اگر سزا ہو تو 300 یورو جرمانہ پلس عدالت کا خرچہ, جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس کا خرچہ, تو وہ تقریباً 400. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی کہ مجھے کتنے دنوں کی سزا ہوئی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں 1000 یورو کا بس فائن آیا تھا, وہ ہم نے پے کر دیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریکارڈ میں پھر بھی رہتے ہیں. 50 دن سے کم ہوگا اس کے لیے یہ Chancenaufenthaltsrecht کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا. 50 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ Chancenaufenthaltsrecht سے باہر نکل جائیں گے. یہ جو 2 بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, اور ساتھ میں obviously 5 سال ہونے چاہیے, لیکن 5 سال کی ایک ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے 1 جنوری 2022. اس کا مطلب جن لوگوں کو 5 سال 1 جنوری میں ہوئے ہیں صرف ان کے لیے یہ قانون ہے, اور وہ بھی لگاتار. کیونکہ ہمیں کافی کالز بھی آتی ہیں آفس میں کہ جہاں پہ پوچھا جاتا, پورتگال سے کالز آتی ہیں, اٹلی سے آتی ہیں, اسپین سے آتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نئے قانون کے بارے میں سنا تھا, اور ہم 5 سال رہے ہیں جرمنی,
لیکن اب ہم اسپین آ گئے تھے یا اٹلی چلے گئے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کب گئے ہیں, کتنا گیپ آیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ سال ہو گیا ہے یا 1.5 سال ہو گیا ہے. تو ان کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ آپ 5 سال لگاتار میکسیمم 3 مہینے کا گیپ آ جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 3 مہینے سے اگر زیادہ دیر آپ کی میلڈونگ چلتی ہے یا پھر آپ کی اوسوائس نہیں ویلڈ ہوتی تو آپ اس قانون میں نہیں آتے. سمر خان صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کا بڑا ریفیوجیز سے ایک انٹریکشن ہے, بڑا تعلق ہے, کتنے فیصد جو ریفیوجیز ہیں جو جرمنی میں رہ رہے ہیں اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ میرے اندازے میں ہیں کہ اراؤنڈ ہوئیں گے 8,000. I mean just not for Chancenaufenthaltsrecht, اور بھی جو فیملیز ہیں ان کے لیے بھی کافی ہیں جرمنی میں پورے. تو کیا یہ جو ابھی زبیر صاحب نے تو کئی چیزیں بتائی ہیں جو بڑی سخت ہے, مثلاً کہ کریمنل ریکارڈ اور 5 سال مسلسل ہونا, اور پھر اس نے اپنی اصلی جو شناخت ہے اپنا نام بھی توشن یا تبدیل نہ کیا ہو, تو یہ تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے تو بڑی سخت مشکلات ہیں, ان کے لیے تو کاغذ لینا مشکل ہو جائے گا. جی بالکل, بہت سے انڈیویڈول کیسز ہیں جن میں غلطیاں ہیں آئیڈینٹیٹیز میں, ان کا دیکھنا ہوگا. ان کے لیے بیٹر ہوگا کہ وہ کسی Beratungsstelle سے بھی کونیکٹ رہیں تاکہ وہ ایک دفعہ اپنا پورا ڈاکومنٹیشن لکھیں کہ غلطی کون سی ہے, کیسی ہے, کب ہوئی, کیسے ہوگی, انہوں نے پہلی دفعہ کب کوشش کی کلیئر کرنے کی. تو کوشش ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ بیٹر ہو جائے, مگر یہ جسٹ ایک کوشش ہے اور یہ کوشش کرنی چاہیے ہے ایک پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ, کیونکہ جو ڈاکومنٹیشن خود ہی کوئی حاصل کرتا ہے اپنی, وہ بھی ایک ثبوت مانی جاتی ہے اتھارٹیز کے سامنے. تو لوگوں کو یہ محنت کرنی چاہیے ہے, دیکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے بھی پتا ہے جب 2015 میں پاکستانی آئے تھے, ان کے نیمز میں سپیلنگز میں غلطیاں تھیں یا کچھ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کب ہے, پھر بعد میں ان کو کلیئر ہوا کہ یہ فرق ہے, یہ غلطی ہے. تو اگر ابھی جو ہیں جن کی گشتاتم چل رہی ہے اور ان لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز میں کوئی غلطیاں ہیں, تو وہ ابھی سے کوشش کر لیں اپنی محنت شو کرنے کے لیے کہ میں تعاون کر رہا ہوں اور اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. اور موسٹلی تبھی کریکٹ ہو سکتی ہے تب بندہ اپنا پاسپورٹ دے دے اور بتا دے کہ ہاں ان دنوں میں ترجمان بھی ایسے تھے کہ وہ کوئی لیگلائز ترجمان نہیں تھے, ہر ایک کوئی ترجمان بنا ہوا تھا ان دنوں میں, تو ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اسپیلنگز میں. تو وہ میں بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے, مگر دیکھنا ہے. اگر کسی کا بالکل ٹوٹلی غلط نیم ہے جو بالکل بھی نہیں ملتا جلتا ہے اور سیم ود ڈیٹ آف برتھ, تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر کوئی کوآپریٹ کرے, تعاون کرے ان کے ساتھ, کوئی شو کرے کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے تو پھر کوئی بہتری لائی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ اٹلی میں میں نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی قانون سازی ہونے لگتی ہے, قانون تو وہ بناتے ہیں, تو قانون میں وہ قانون بناتے ہیں لیکن اس قانون سے فائدہ بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں. پھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں, جو ٹریڈ یونین ہیں, لیبر یونین, وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ قانون میں تبدیلی تو کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو پھر وہ ٹریڈ یونین یا یہ جو لوگ جو ریفیوجیز کو ہیلپ کرنے والی آرگنائزیشن ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں, تو پھر مزید نرمیاں ہونا شروع ہوتی ہیں. تو کیا گورنمنٹ پہ کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ حکومت پہ پریشر ڈالا جائے کہ نام اگر وہ شناخت چھپاتے ہیں تو کسی وجہ سے چھپاتے ہیں, ان پہ اتنی سختی نہ کی جائے؟ سمر خان صاحبہ کیا رائے آپ کی اس سلسلہ میں؟ یہ بھی اس کیس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بندے کا کیس کیا ہے, کس وجہ سے ان نے اپنی آئیڈینٹیٹی اتنی چھپائی ہے. تو ادھر کے قانونس میں یا جو ہوتی ہیں کنٹریز کے بعد جو رپورٹ لکھی جاتی ہے ڈفرینٹ اتھارٹیز سے, جیسے Auswärtiges Amt ہوتا ہے یا جو شوائسر فلشٹنگ ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کب کیوں خطرے میں ہوتا ہے, کیوں نام چھپائے جاتے ہیں, یا
मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, तो वो उस मुताबिक भी देखते हैं अदालत में। तब इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट आती है कि ये केस से मिलता जुलता है ये प्रॉब्लम, और इस बात को अगर कोई आइडेंटिटी गलत है इसको माना जा सकता है, मगर ये केस पे डिपेंड होता है। जुबैर साहब, ये सवाल देखिए, ये हसन वाजिद साहब का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या इस कानून के लिए डुल्डुम मस्ट है, क्योंकि बहुत लोगों के अजील प्रोसेस अभी जारी है? थैंक यू हुसैन साहब, पहले खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। इसमें यह है कि डुल्डुम जिनको लगी हुई है, खतरा भी तो उनको ही है। जब अगर शॉन्गजन ऑफेंस की बात की जाए तो वो इसलिए है कि आप अपना जो 5 साल का पीरियड है, 5 साल से 6 साल तक पहुंच जाएं, तो इसलिए 1 साल का आपको वो डिपोर्टेशन रोक दी जाती है। जिनका अभी प्रोसेस है चल रहा है असाइलम का, जिनके पास अभी ऑफेंस के स्टार्टिंग है, जिसे हम कहते हैं कि ऑसवाइस जो है, उसके साथ तो फिर वैसे ही डिपोर्टेशन का खतरा नहीं होता। उसमें 2 चीजें होती हैं। अगर आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया 25B का, जो कि कल को कानून अगर आएगा 6 साल वाला, या फिर डिपेंड करता है अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 4 साल के बाद, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो फिर आप किसी लॉयर से कंसल्ट करके एप्लीकेशन दे सकते हैं। विवादा यही कहेगी कि आपके पास डुल्डुम नहीं है, क्योंकि 25B के लिए डुल्डुम की जरूरत होती है। तो अगर उन्होंने ये कहा तो एक तरीकाकार होता है कि बंदा असाइलम जो है केस वापस ले ले। अगर कोर्ट में चल रहा है तो उधर कोर्ट में खिला का नाम होता है कि हम अपना केस वापस ले लेते हैं। उसी वक्त अदालत फैसला कर देती है कि इधर से केस आपका खत्म हो गया। केस जब खत्म हो जाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली डुल्डुम में चला जाएगा। लेकिन डुल्डुम में जब जाएगा तो ऑस्ट्रेलियन अबॉर्डी के पास पहले से ही आपकी एप्लीकेशन होगी 25B की। इसका मतलब आपके कोई डिपोर्टेशन स्टार्ट नहीं करेंगे शॉन्गजन ऑफेंस अरेस्ट के अलावा भी, बल्कि वो आपका डायरेक्ट फिर 25B चेक करेंगे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो वो फिर उसी वक्त आपको दे देंगे, अपॉइंटमेंट दे देंगे बायोमेट्रिक्स की। ये अपना ये कि जवेद इकबाल साहब का क्वेश्चन है, ये भी जरा देखना। जी अच्छा सर, मेरे एक मौजू से हट के सवाल है। मेरा काफ़ी डाटा ऑस्ट्रेलियन से काफ़ी दफ़ा ऑस्ट्रेलियन से वास्ता पड़ा है। मुझे ये फील होता है कि मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन में रेसिस्टल लोग बैठे हैं, तो इसके बारे में भी कोई वर्क कर रहे हैं प्लीज़? जी जवेद इकबाल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो चीज़ जो है वो प्रूफ नहीं की जा सकती ना कि रेसिज्मस है। लेकिन अगर आपका कोई कानूनी राइट बनता है तो उसके लिए फिर कोर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ता है कि ये केस से हट के ये फैसला किया गया, और या फिर इसमें कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स हुए जो कि केस के लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखते। हमारी काफ़ी इस तरह के हुए हैं कि केसेस जिसमें ऑस्ट्रेलियन बिहाडे वाला कहता है कि आप ड्यूरिंग द असाइलम प्रोसेस, जो कि वो उससे इजाज़त नहीं है, वो कहता है कि आप अपनी एम्बेसी जाएं और उधर से पासपोर्ट लेके आए। ये लोगों को कहा जाता है और लोग समझते हैं कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ जो है वो कहीं पे प्रोटोकॉल नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन बिहाडे वाले बाज़ कह देते हैं कि बंदा जाए और पासपोर्ट लेके आए ताकि कल को अगर इसका नेगेटिव आए तो ये हमारे पास रिकॉर्ड हो। लेकिन कानून में ये लिखा हुआ है कि जो मिटविकुंग्सफ्लिchten है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर तो वैसे ही करनी है। मतलब वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमें दें, वो छुपा के ना रखें। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ड्यूरिंग द केस जब असाइलम चल रहा है आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी एम्बेसी के साथ रब्ता करें, क्योंकि फिर तो वो मकसद ही असाइलम का खत्म हो गया। असाइलम का तो मकसद है कि पनाह लेना किसी मुल्क में जाके, तो क्योंकि अपने मुल्क में खतरा है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या नॉन गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन से हो या प्राइवेट बंदे से हो। तो वो अगर कह दें कि आप ड्यूरिंग द असाइलम प्रोसेस आप अपनी एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करें, तो वो एक गलत बात है, वो हो ही नहीं सकता। वो उसमें जुरिस्डिक्शन है वो साफ कहती है कि नहीं, आपको ऑस्ट्रेलियन बिहाडे ये चीज़ नहीं कह सकता। और ये फिर हम अगर केस करते हैं या फिर हम पहली कॉल पे ही उस बंदे से बात करते हैं कि तुमने हमारे क्लाइंट को ऐसा कहा है, तो वो कहता है नहीं मैंने ये नहीं कहा, उसे गलत समझ आई है। मैंने उसे कहा है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमें दो, लेकिन हमने ये नहीं कहा। तो ये है कि रेसिस्मस एक चीज है कि जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। अगर जो लोग होते हैं जिनके साथ ये चीज हुई होती है, जिनके साथ वो जो फेस करते हैं,
ان کو لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اس اسپیسیفک بندے کے خلاف جو بھی آپ کو کہے یا کچھ کرے اس کے خلاف Dienst auf sich Beschwerde کی جائے تاکہ اس کی Ausländer Behörde کو اس کے Arbeitgeber کو پتا ہو کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تاکہ اس کے یا پھر ڈائریکٹ روک دیا جائے اسی جگہ پہ تو یا پھر اسے یہ پتا ہو کہ کل کو اگر ایک دو اور کیسز بڑھا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے کیونکہ Ausländer Behörde اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتا اور اس طرح پھر وہ ادھر ہی سٹاپ کرنا ضروری ہے کیونکہ لیکن لوگ ہمارے ڈرتے ہیں تاکہ صرف ہمارے نہیں اور بھی جو بھی فارنرز ہوتے ہیں Ausländer ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف تو نہیں کچھ کر سکتے میرا کیس خراب ہو جائے گا مجھے اور مسئلہ بن جائے گا تو وہ اس طرح اگر وہ سوچتے تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ کرنا چاہیے اور بندے کا رائٹ بنتا ہے یہ کر سکتے ہیں اگر یہ حقیقتاً بات ہو تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے سے لے کے کہ اگر ان کو لگے یا کہ اس نے یہ کہا ہوگا یا پھر اس کا یہ مطلب ہوگا تو وہ کریں بلکہ اگر ان کو 100% اس چیز کی شورٹی ہو کہ یہ چیز اس نے کہی ہے یا پھر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے پھر ہی ایکشن لینے کا فائدہ ہوتا ہے سمر خان صاحب پہلے تو میرا آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے جو آپ کا جو فیس بک گروپ ہے اس میں اس کو لائیو جو جا رہا ہے پروگرام اس کو شیئر کریں کافی کمنٹس آ رہے ہیں کہ پروگرام کہاں چل رہا ہے تو آپ اپنے فیس بک جو گروپ ہے آپ کا اس میں شیئر کریں اس کو تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ کہاں لائیو وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں دوسرا ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ابھی اپنی اس فیس بک پر اس کو شیئر بھی کریں اور آپ کے نیچے فیڈ بیک بھی ہمیں آنی چاہیے میں پچھلے دنوں کونسلیٹ میں گیا کچھ لوگ مجھے ملے وہ میونچن سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پروگرام آپ کے سارے دیکھتے ہیں میں نے کہا کبھی آپ کی طرف سے فیڈ بیک نہیں آئی ہمیں کو کمنٹس لکھا کریں پتہ چلے کہ ہمیں آپ کی کیا فیڈ بیک کیا ہے تاکہ ہم بھی جو ہے ہمیں بھی اندازہ ہو کہ کس حد تک لوگ ہمارے پروگراموں سے استفادہ کریں تو ناظرین اپنی جو ہے نا وہ فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دیں کمنٹس میں اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو ہمیں بتائیں ادروائز سجیشن دیں کہ یہ کمی ہے آپ کو اس کمی کو دور کریں یا ان موضوعات پہ پروگرام آنے چاہیے تاکہ ہم ان موضوعات پہ ہم پروگرام کر سکیں تو سمر خان صاحب میں پھر آپ سے کی طرف آؤں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جن کا کرمنل ریکارڈ ہے وہ کس طرح اپنا وہ کلیئر کر سکیں گے اپنے آپ کو also وہ جو ہے اپنا Führungszeugnis سب سے پہلے نکالیں اور جو ہے Bundesamt für Justiz ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ادھر سے وہ آتے ہیں Führungszeugnis سے تو ان کو جو عدالت سے جو لیٹر ملا ہے اس پہ ڈیٹ لکھی بھی ہوئے گی تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس جو دن ان کو سزا ملی ہے ان کا کتنا یہ بن سکتا ہے کہ وہ کرمنل ریکارڈ میں کتنا عرصہ سیف رہے گا تو موسٹلی جو بٹوین 50 یا 90 ڈیز کی سزا ہوتے ہیں ان کے 3 to 5 years ہو سکتے ہیں سزا جو کرمنل ریکارڈ میں لکھے جاتے ہیں جو Führungszeugnis ہوتی ہے تو ادھر ایک دفعہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو ہے شک کہ اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہونے والا ہے تو وہ ایک دفعہ ادھر رابطہ کر کے پوچھ لے کہ اس کو اب ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اس کا ٹائم ہو گیا ہے پورا یا نہیں تو اگر ان کو رسپانس آتا ہے یا ان کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ ان کو عدالت سے کب ملا تھا وہ فائن اور اس مطابق پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے سال یا منتھ باقی ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ زبیر صاحب جن کا کرمنل ریکارڈ ہے وہ کس طرح اپنا ریموو کروا سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو نام کی تبدیلی ہے وہ تو سب لوگ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کور اس اپنی خامی کو کر سکتے ہیں تاکہ یہاں کے ڈاکومنٹس حاصل کر سکے پہلی بات تو یہ کہ کرمنل ریکارڈ جو ہوتا ہے اس ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فائن آ گیا کوئی اس طرح کا جرمانہ آ گیا کیونکہ کرمنل ریکارڈ بند کرنے کے 2 طریقے کار ہوتے ہیں مطلب کرمنل ریکارڈ کا جو فیصلے ہوتے ہیں کورٹ کی طرف سے اس کے 2 طریقے کار ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی ہیئرنگ ہو آپ کو کورٹ میں بلایا جائے اس میں کوئی گواہ پیش کیے جائیں
उधर एक बड़ा पूरे एक कोर्ट का ट्रायल कोर्ट का उधर सेशन हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठा होता है, आप बैठे होते हो, आपके पास साथ अगर आपका लॉयर है वो भी होता है, तो फिर जज जो है वो सबके बयान सुन के फिर आपको सजा सुनाता है। एक तरीकाकार ये हो गया। दूसरा तरीकाकार जो होता है सजा सुनाने का, वो ये होता है कि एक येलो पीले एनवेलप में एक लेटर आ जाता है, उसमें तफसील लिखी होती है कि ये आपने क्राइम किया, इस तारीख को किया, ये सब चीज हुई और आपको इतना हम जुर्माना करते हैं। ये उस ज्यादातर उस केस में किया जाता है। एक तो जब इतने ज्यादा गवाह ना हो कि बंदा कहे कि जज देखे फाइल और कहे कि नहीं इसने वाकई किया होगा, हालांकि उसने ना भी किया हो, लेकिन उसने बस फाइल देख के फैसला करना होता है। और दूसरा ये है कि जो ज्यादातर 90-120 दिनों तक की सजा जो होती है वो रिटर्न सजा दी जाती है, ज्यादातर, हर केस में नहीं, ज्यादातर। लेकिन हमारे लोग ये समझते हैं कि अगर लेटर आ गया, फाइन है, जुर्माना है, इनको इंस्टॉलमेंट्स करें, किस्तें करके खत्म कर देंगे, तो वो कह देते हैं कि हमने तो 2 साल हो गए, जुर्माना आया था वो हमने पे कर दिया। लेकिन ये उनकी एक गलत इंफॉर्मेशन है। पैसे देने से रिकॉर्ड कभी डिलीट नहीं होता। पैसे अगर आप दे दें या उनके साथ इंस्टॉलमेंट कर लें तो इसका मतलब यही होता है कि आपने वो जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि उस लेटर के खिलाफ अपील की जाती है। अगर आपको लगे कि ये तो इतना, 2 चीजें लगे, एक तो आपने ये जुर्म किया नहीं है, फिर डेफिनेटली आप अपील में जाएं, आप उधर फिर अपील करेंगे लॉयर के थ्रू, आपकी उधर केस में सुनवाई होगी, और दूसरे जो उनके खिलाफ, आपके खिलाफ गवाह हैं, उनके भी बयान होंगे, सारे प्रोसीडिंग होगी कानूनी तरीके से। दूसरा ये है कि जैसे ही आपको लगे कि 50 दिन से ऊपर लिखा है या 50 दिन, 60, 55 जो भी, अगर उससे ज्यादा की सजा दी गई तो फिर आप डेफिनेटली आप वो करें, कोशिश मेहनत करें, लॉयर करें उसको, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के अगर जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं जिसमें जज इतनी सजा देता है 50, 60, 70 डेज की, उसमें आगे फिर वो कम की जा सकती है। उसमें अगर आपने जुर्म किया भी है तो फिर लॉयर का काम है कि आपको वो डिफेंड करे, उधर बताए कि आपने नहीं किया, या फिर डिपेंड करता है फाइल मंगवाए, देखे कौन कौन से सबूत आपके खिलाफ है, और फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की जाती है। और इस रिक्वेस्ट पे जजेस जो हैं वो वार्निंग देते हैं कि ठीक है, हम इस दफा जो है 50 दिन की बजाय 30 दिन कर देते हैं, लेकिन ये वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कुछ किया, हम नहीं चाहते कि हमारे इस केस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन में किसी ने टिकट नहीं ली, 2 दफा जुर्माना हुआ, तीसरी दफा क्रिमिनल केस बन गया, तो वो अगर उसने वाकई की है कि प्रूफ भी है कि तीनों दफा वो टिकट के बिना उसने सफर किया है, तो फिर इतना ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा सकता है दोनों तीनों चीजों में से कि इसने लेने की कोशिश की, या फिर जिस तरह के सिनारियो हो, और दूसरा ये कि आइंदा से ये नहीं करेगा, ये इससे मिस्टेक हुई है, ये नया आया है, इसे पता नहीं था, लेकिन ये माफी मांगता है और पूरा जितना भी दूसरी पार्टी का, ट्रेन वालों का कोई हुआ नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन देता है, लेकिन 50 दिन की बजाय 30 दिन कर दी जाए ताकि इसको अपने इमिग्रेशन केस में कोई मसला ना बने, और इसमें वो चीज होती भी है। बाकी आपका जो दूसरा सवाल था कि कैसे खत्म किया जाए, वो जैसे कि समर साहिबा ने कहा है कि अगर किसी को कोई श्योर नहीं है कि हमारा केस है या नहीं है, या कितने फाइन हुए, तो वो टू बी ऑन द सेफ साइड वो अपने वो Bundesanklageregister Auszug ले सकता है। वो जाके Bundesamt für Justiz उधर उसी दिन मिल जाता है, वो उसी वक्त प्रिंट कर देते हैं। उसमें उसे कहते हैं एक Tilgungsfrist। Tilgungsfrist का मतलब है कि आपका रिकॉर्ड कब डिलीट होगा, फाइन देने से नहीं, उसके बाद वो टाइम पीरियड, और वो चीज हमेशा डिपेंड करती है कि कौन सा क्राइम किया गया है। अगर क्राइम किया है किसी ने, सिर्फ किसी पे हाथ उठाया है या फिर कोई गाली गलोच दी है और उसकी वजह से उसको 50 दिन की सजा हो गई है, तो वो 3 इयर्स के बाद वो खत्म हो जाएगा क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर इससे ज्यादा किया है 5 साल में होगा। वो डिफरेंट, हर एक क्राइम की Tilgungsfrist बनी होती है, और वो Bundesamt für Justiz में जो Bundesanklageregister Auszug मिलेगा उसमें वो डिटेल्ड सब कुछ लिखा होगा कि इस तारीख को होती है। दूसरा ये है कि किसी भी लॉयर के साथ कंसल्ट करें जो इमिग्रेशन लॉ में स्पेशलाइज्ड है, उसमें अपना जितनी भी डिटेल है वो आप उसको बताएं, कंसल्टेशन लें। अगर आप इसमें कानून में आते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अपना हमेशा, जब भी आप वकील के पास जाते हैं तो जो आपको फाइन हुई हो वो आप पेपर साथ लेके जाएं,
کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا تھا 300 یورو کا 500 یورو کا. میں جب پوچھتا ہوں کہ کتنے دنوں کا ہوا تھا تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ ڈاکومنٹ ساتھ لے جائیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا. پھر وہ لائر خود اسی وقت دیکھ لے گا کہ یہ 50 دن سے کم تھا یا پھر 50 دن سے زیادہ تھا. تو وہ ایک ڈیٹیلڈ ساری کنسلٹیشن لیں. آہستہ آہستہ جیسے یہ قانون اور اسپیسیفائی ہوگا تو ہم بھی ایک چیک لسٹ سی بنائیں گے جو کہ ہم ادھر شیئر بھی کریں گے, جذبہ پہ ڈسکس بھی کریں گے, جس میں ہم ہر ایک سٹیپ ہر ایک ریکوائرمنٹ کے ساتھ بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اور اس کو پتا کرنے کے لیے کہ وہ ریکوائرمنٹس پوری ہیں کہ نہیں, ہم ایک فارم بھی بنائیں گے جس میں وہ اپنی ڈیٹیل لکھتے جائیں گے. سمپل کویسچنس ہوں گے تاکہ ہم اینڈ پہ وہ چیک کر سکیں کہ یہ قانون میں آتا ہے بندہ یا پھر نہیں آتا. یہ رمضان بڑائی صاحب کا کویسچن ہے. یہ سمر خان صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا, آپ پڑھ سکتی ہیں؟ جی میں پڑھ رہی ہوں. سر میں بین ان جرمنی 7 years آئی ایم ورکنگ. مجھے ڈولڈونگ لگ گیا almost 9 months ہو گیا. میری آئیڈینٹی سب کلیئر ہے. Is there any way chance؟ جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی عید مبارک, رمضان ورائچ. اس میں انشاءاللہ بالکل آپ کا چانس ہوگا. اگر آپ صاف لکھتے کہ آپ کس سٹی میں ہیں تو شاید ابھی سے چانس کا اور زیادہ پتہ چل جاتا. اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی NGO کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائیں. اگر آپ کسی بنڈسلینڈ پہ رہتے ہیں جہاں پر پٹیشنز کے تھرو بہت اچھے چانسز ہیں وقت نکالنا, تو آپ اپنی پٹیشن بھی کروا دیں یا آپ رابطہ کر لیں مجھ سے, میں آپ کو کنیکٹ کروا سکتی ہوں یا آپ کی پٹیشن بھی کروا سکتی ہوں. بٹ اٹ ڈیپینڈس آپ کون سے بنڈسلینڈ میں, کیونکہ ہر ایک بنڈسلینڈ کے ڈفرینٹ پٹیشنز رولس ہیں. سمر خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح آپ سے کنٹیکٹ کرے؟ جی ہماری جو فیس بک پیج ہے ریفیوجی نیوز ان جرمنی مائیگرنٹ سپورٹ, ادھر میسنجر پہ کر لے. ادھر ہمارا فون نمبر بھی ہے, فون نمبر سے کر لے. واٹس ایپ نمبر میں نے اپنا ادھر آفیشیل دیا ہوا ہے, تو ادھر ایک میسج کر لے میرے نمبر پہ. زبیر صاحب یہ اگلا سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ویسے کتنے عرصے سے ڈولڈنگ ہونا ضروری ہے؟ یہ جو شانگزن آفنتاgsrecht اس میں کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ کب سے ڈولڈنگ ہونی چاہیے, لیکن جب یہ ڈولڈنگ کی بات آئی ہے تو میں اور بھی ساتھ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو 60B کی ڈولڈنگ لگی ہوئی ہے. 60B کی ڈولڈنگ لگی تھی, یہ ایک نیا قانون پاس ہوا تھا لاسٹ گورنمنٹ کے اندر. جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی نہیں کلیئر کی, نارملی لگتی ہے ڈولڈنگ 60A کے تحت. 60A کے تحت لگ سکتی ہے, کوئی فیملی ریزن ہو, کسی کا بچہ ہو, کسی کی شادی ہو گئی ہو, جس کو ابھی تک ویزا نہیں ملا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈولڈٹ ہیں. کہ ڈولڈٹ کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو ادھر برداشت کر رہے ہیں, اب ہم آپ کو ادھر رکھ رہے ہیں جتنی دیر تک ہمیں کچھ آؤٹ پٹ نہیں ملتا. 60A کی ڈولڈنگ ان کے لیے بھی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے, جو کہ جن کو وہ ڈپورٹ اسی وقت نہیں کر سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 60A کی ڈولڈنگ ہے, جتنی دیر تک ہمارے پاس آپ کی کوئی پاکستان سے یا آپ کی ہوم کنٹری سے کوئی ویریفیکیشن ہو کے نہیں آتی, ہو کے آ گئی تو ڈولڈنگ بھی اسی دن جب آپ کی ہم نے ڈپورٹیشن کی ڈیٹ آپ کو بتا دی, اسی وقت یہ ڈولڈنگ ختم ہو جائے گی, ہمیں ایکسٹرا واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ نے پھر یہ کیا تھا کہ لوگوں کو ایک قسم کی سزا دینے کے لیے, جو کہ اپنی آئیڈینٹی نہیں تھے کلیئر کرتے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جس نے اپنی آئیڈینٹی اوسلن کے بار بار کہنے پہ نہ کلیئر کی, نہ کوئی اس طرح کی کوشش کی کلیئر ہو جانے کی, کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا, یا پھر وہ آپ کو بار بار سٹیپ وائز کہتے ہیں آپ اس طرح کریں, آپ اپنا پہلے شناختی کارڈ بنوائیں, نائکاب بنوائیں, یہ آن لائن جائیں ادھر آپ نائکاب بنوا سکتے ہیں. اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ پھر 60B کی ڈولڈنگ ایشو کر دیتے تھے. اس کی کانسیکوینس یہ تھی کہ آپ اسی طرح ہی ہیں جس طرح آپ کومے میں ہیں, جرمنی میں ہیں بھی اور نہیں بھی, نہ آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا, نہ آپ کو کام کرنے کی اجازت, کام کرنے کی بھی, اور ٹائم جو ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور سب سے یہ ہے کہ جتنی بھی سوشل ملتی ہے اس سے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرتی ہیں, کہ جس طرح پہلے کسی کو اگر 400 یورو ملتی ہوگی تو پھر اس کے بعد 60B کے ساتھ انہوں نے 280 یوروز کر دیے. اب یہ ہے کہ ڈولڈنگ کا زیادہ تر جن لوگوں کے پاس 5 سال ان کو ادھر ہو گئے ہیں, لیکن ان میں سے 3 سال 60B کی ڈولڈنگ رہی ہے, اگر تو وہ ڈائریکٹ 25B کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کا صرف 2 سال کاؤنٹ ہوں گے. 3 سال
جتنے دیر ان کو 60B کی ڈلڈنگ لگی ہوگی وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو نیا شانگزن آفنتھالسریشٹ ہے اس میں انہوں نے کل کو کیونکہ قانون میں تبدیلی کرنی ہے, یہ جو لائٹ ڈلڈنگ ہے, ڈلڈنگ لائٹ 60B کے تحت, اسے یہ ٹوٹلی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی والا یہ کسی کو سزا نہ دی جائے, ویسے ہی جیسے پہلے قانون تھا ویسے ہی رہے. تو اس میں یہ ہے کہ بے شک آپ کی ڈلڈنگ 60B کے تحت تھی پچھلے 1 سال سے 2 سال سے, وہ میٹر نہیں کرتا. یہ ابھی کچھ اسپیسیفائڈ چیز نہیں ہے, کوئی فائنل نہیں ہوئی, فائنلائز نہیں ہوئی, یہ ایک ڈرافٹ ہے قانون کا. یہ بھی ہم سارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ نہ ہو کہ ڈائریکٹ یہ لوگ سمجھیں کہ قانون پاس ہو گیا. پاس ہونے تک ابھی ہیں کچھ سٹیپس. اس میں ابھی سمر بریک چل رہی ہے, سمر بریک کے بعد پھر وہ آگے بنڈس رات کو بھی پیش کیا جاتا ہے, بنڈس رات میں بھی چینجنگ ہو سکتی ہے. ابھی ڈرافٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ ابھی 25A کا بھی قانون جو ہے وہ اس میں بھی چینجنگ آنی ہے. 25A ان لوگوں کے لیے جو ابھی ہمارا سمجھ لیں یوتھ 14 ایئرس سے لے کے 21 ایئرس تک, اگر 4 سال سے اسکول جا رہے ہیں اور اچھے نمبر سے پاس کر رہے ہیں اور آگے بھی کوئی آپشنلس کی امید ہے, تو ان کو ایک اپنا رائٹ بنتا ہے ریزیڈنس پرمٹ کا جو کہ 25A ہے. انہوں نے لیکن پہلے کیونکہ 21st برتھ ڈے تک تھا, ابھی انہوں نے کرنا 27th تک. اس کا مطلب 6 سال زیادہ دینے ہیں. جو لوگ جو ینگ جنریشن ادھر آئی ہے اور اسکول جاتی ہے یا جا رہی ہے, ان کے لیے یہ اور زیادہ نرمی کر رہے ہیں کہ ان کو کم سے کم ادھر رہنے کی اجازت دی جائے. لیکن اس میں بھی ابھی یہ شانگزن آفنتھالسریشٹ فرسٹ سٹیپ تھا, ابھی اس میں بھی آگے چینجنگ آئے گی. پھر بنڈسرات میں جب جائے گا اس سے بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سے وہ اپروو اس طرح نہ کریں, وہ واپس بھیج دے بنڈس پارلیمنٹ میں, بنڈسٹاگ میں, ادھر سے پھر وہ دوبارہ سے ڈسکشنز کافی چلیں گی. امید ہے جیسے سمر صاحبہ نے کہا ہے کہ ستمبر نہیں تو اکتوبر نومبر تک امید ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو جائے. یہ سمر صاحبہ آپ سے ہی سوال ہے, یہ ذرا پڑھ سکتی ہیں آپ؟ جی, میرے ایک موبائل کے پیسے دینے ہیں 3 سال سے. پلیز ٹیل می یہ مسئلہ ہے یا اس مسئلے پہ چانس نکل سکتا ہے؟ پلیز آنسر. یہ اگر ابھی عدالت سے کوئی فائن نہیں ہوا ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے میری نظر سے. اگر یہ صرف شاید شوفہ تک گیا ہے اور زیادہ مسئلہ خراب عدالت تک نہیں گیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زبیر صاحب رانا توقیر صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے. ماشاء اللہ آپ سب کو زبیر بھائی آپ سے سوال ہے جن لوگوں کو 9 سال ہو گئے ہیں اور ڈلڈنگ نہیں کیا وہ بھی اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلا رانا توقیر صاحب آپ کو بھی عید مبارک. دوسرا یہ ہے کہ جن کو 9 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ڈلڈنگ نہیں ہے ان کے لیے تو ان کو یہ ضرورت بھی نہیں ہے اس قانون کی. ان کو تو اگر وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ دیں, ID کلیئر کریں, اپنے اگر ان کے پاس A2 بھی ہے اور سرٹیفکیٹ لیبن ان ڈوچلینڈ کا بھی ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنا 25B کا انتراک کریں. جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی اس شو کے شروع میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈلڈنگ نہیں ہے. 25B کی ورڈنگ ہے einen geduldeten Ausländer soll diese Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, کہ کسی کے اس کو دی جائے جس کے پاس ڈلڈنگ ہے. اور ڈلڈنگ حاصل کرنا تو سب سے ایزی کام ہے کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں اور ڈلڈنگ لگ جائے گی اسی وقت. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی ان کے لیے بھی جن کے پاس آلریڈی Beschäftigungsduldung ہے, کیونکہ ان سے بھی کافی کویشچنس آئے ہیں مجھے کہ وہ بھی اس قانون کے لیے پاس ہوتے ہیں جو Chancenaufenthaltsrecht ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو Chancenaufenthaltsrecht ہے یہ بالکل ان کے لیے ہے جن کے لیے ابھی تک کوئی بھی وہ کسی بھی قانون کے اوپر ابھی تک لاگو نہیں ہوئے ہیں. اگر جس کے پاس Beschäftigungsduldung ہے اور ابھی ان کے 2 سال رہتے ہیں یا 1.5 سال رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ وہی چلاتے جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قانون پاس ہونے تک Chancenaufenthaltsrecht تک آپ کے 1 سال ادھر کے برابر ہو جائیں گے اپنے Beschäftigungsduldung کے طریقے سے بھی. مجھے نہیں پتا کہ ابھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی کون سٹارٹ کر رہا ہے Beschäftigungsduldung میں. اگر کوئی بندہ بھی نیو سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ ابھی وہ لگا لے اور بعد میں دیکھتے ہیں
کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. مگر ابھی جب کسی کا Beschäftigungsduldung کا 1 سال کا وقت رہتا ہے وہ اپنی Beschäftigungsduldung چلنے دے, کیونکہ یہ جو Chancenaufenthaltsrecht ہے یہ کوئی خاص Duldung نہیں ہے, یہ 60A والی Duldung ہے جس میں آپ کو 1 سال کا چانس ملے گا. اور جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں with Beschäftigungsduldung وہ لگا لیں تاکہ ان کا ڈیپورٹیشن کا خطرہ نہ رہے, اور بعد میں دیکھا جا سکتا ہے اگر یہ قانون ہوتا ہے آدھے سال میں کلیئر تو سوئچ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, یہ بھی شاید ابھی قانون کی کتاب میں لکھا جائے گا. ابھی کافی کویشچنز خود بھی یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جو پالیٹکس پارٹیز ہیں, ان میں خود بھی ان کو کافی تھنکنگس آ رہی ہیں کہ کیا بیٹر ہو سکتا ہے یا کیا اس میں نقصان کی بات ہے. تو ابھی جو Beschäftigungsduldung کے جو کافی کویشچنز آئے ہیں اس ویک ان سے مجھے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی Beschäftigungsduldung کے لائن پہ ہی چلیں, اور پھر جب قانون بالکل ریلیز ہو جائے گا تب ہم دیکھیں گے آگے کہ ان کے لیے بھی کچھ بیٹر ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ سمر خان صاحبہ آپ کے لیے سوال ہے ان کا اپنا رمضان بڑائی صاحب کا. Ja, ich wohne bei München. کیا اپنا FB اور پیج ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ Possible spell please. جی یہ ہے, آپ ڈالیں پاکستانی ریفیوجی نیوز اینڈ مائیگرنٹ سپورٹ ان جرمنی. یہ بھی آپ کے لیے میرے خیال میں سوال ہے سدرا خلیل کا. جی یہ ایک جرمن خاتون ہے, ان کو ہمارا پروگرام شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے اور ان کو صرف جرمن آتی ہے سمجھ. ہائی سدرا. نہیں میرا خیال کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اچھی جرمن جو ہے نا اس وقت بول سکتی ہوں, A2 نہیں ہوگا ان کے پاس, اس طرح کا کوئی ایشو ہوگا. جی یہ دیکھیں نا پھر لکھا ہے انہوں نے. جی ان کے یہ جرمن خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ پاکستانی ہیں اور یہ خود جرمن ہے. یہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہ 5 سال سے ادھر ہے اور ان کے پاس کانٹریکٹ بھی ہے کام کا, تو ان کا جو ہے ان کو آپ جرمن میں جواب دے دیں نا, سمجھا دیں ڈوچ میں. جی ٹھیک ہے. Hi Sidra, ich glaube, du bist ganz gut aufgehoben bei eurem Anwalt und der Antrag steht ja noch aus. Ich denke, euch kann momentan nichts passieren. یہ سوال لیں زبیر صاحب, آپ کے لیے یہ سوال ہے میرا خیال میں. جی ٹیم, میرا سوال یہ ہے کہ 25 سیکشن 2 والوں کے لیے بھی کوئی لا پاس ہو گیا ہوا فیملی ری یونین ویزا کے لیے. 25 سیکشن 2 تو ان کے لیے ہے جن کا اسائلم پاس ہے, فلشلنگ سائنشافٹ ہے, ان کی فیملی ری یونین پہلے سے ہی ممکن ہے, اس میں کچھ ہے نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ subsidiärer Schutz جن کے پاس ہے ان کے لیے فیملی ری یونین کا ابھی تک کوئی قانون نہیں پاس ہوا, اس میں ابھی تک بھی لمیٹڈ کیسز ہیں جن کا ممکن ہے. وہ تقریباً 1000 کیس ہے جو وہ لے رہی ہیں پوری دنیا سے nachzug zu subsidiär geschützten. یہ ایک سوال یہ بھی آپ کے لیے ہے. اچھا سر, ایک کمیونٹی ممبر کا سوال ہے کہ ان کی فیملی 18 سے جرمنی موو ہونا چاہ رہی ہے, ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, کیا ان کو آئیڈینٹی کلیئر کرنی چاہیے, پاسپورٹ وغیرہ دے دینا چاہیے جب جرمنی میں اسائلم کرتی ہیں پلیز. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیس کس طرح سے اسٹرانگ ہے. ہم یہ تو نہیں ایز اے لائر ہم یہ تو نہیں ریکمینڈ کر سکتے کہ اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ نہ دیں. obviously قانون میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ آپ شو کریں, لیکن وہ خود دیکھ لیں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں پاسپورٹ, کیونکہ وہ ڈفرینٹ چیزیں. پہلے وہ آئیں اپنا اسائلم کا کیس کریں, تو یہ جو سوال ہے یہ پھر بعد میں وہ دیکھیں کہ پاسپورٹ ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں, اگر ہے تو پھر دینا چاہیے کہ نہیں, ابھی ٹو ارلی ہے. یہ زبیر صاحب آپ کے لیے پھر سے ایک اور سوال ہے. جی سر زبیر پلیز میرے کمنٹس لازمی پڑھیں. ڈیئر زبیر خان صاحب السلام علیکم, میری عید مبارک. سلام. اگست 2016 میں جرمنی آئے تھے اور جنوری 2018 سے ڈلڈنگ ہے, اور ہم نے اپنی پاسپورٹ کی کاپیز دی تھی اور کورٹ نے ہماری آئی ڈیز پروف کر دی تھی اور کرائم بھی نہیں, اور 2 اگست کو ہمیں 6 سال ہو جائیں گی. میں اگست کے کام کر رہا تھا, اب آسلینڈ مونٹبو نے اب کام کی اجازت واپس لے لیا اور کہا ہے کہ اوریجنل پاسپورٹ دو, کیا ہم اس لا پر آتے ہیں.
آپ اس لاء میں آتے ہیں 2016 سے اگر آپ ادھر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے کام کی اجازت اس لیے نہیں لی ہوگی کیونکہ آپ کی آئی ڈی کلیئر نہیں ہے. انہوں نے اس لیے لی ہوگی کیونکہ آپ ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہے. آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. آپ دونوں A2 کر لیں, لیبن ان ڈوچلینڈ کر لیں. اگر آپ کی فیملی ہے, بچے بھی ہیں, تو آپ لیبن ان ڈوچلینڈ اور A2 کر کے آپ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے پاسپورٹ بھی دے دیں. مونٹاگو میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جتنا آپ انکارپوریٹ کریں گے ان سے اتنا ہی ان کے لیے آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا اور کل کو آپ کی فائل کے لیے بھی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ سٹیپ وائز ہمیں کرنا پڑے گا. پہلے نائکاب اپلائی کریں, نائکاب اپلائی کر کے کونسلیٹ جائیں, کونسلیٹ میں اپنے پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن کے لیے جو انکوائری ہوتی ہے وہ بھجوا دیں اور ان کو یہ چیزیں دیں, آئی ڈی کارڈ دے دیں تاکہ آپ کی کام کی اجازت واپس دی جائے. آپ اپنا کام کنٹینیو کریں. جب آپ کو انہوں نے اور پیپر بھی دیں کونسلیٹ کا کہ آپ نے انکوائری بھجوا دی ہے. جب بھی 6 مہینے 7 مہینے بعد آئے تو وہ آپ اپنا پاسپورٹ ان کو سبمٹ کروا دیں گے. اور یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے کیونکہ آپ کا ٹائم پیریڈ بھی پورا ہے, آپ کام بھی کر رہے تھے, اور یہ اپنے انٹیگریشن کے A2 اور لیبن ان ڈوچلینڈ یہ لیکن ضرور کمپلیٹ کر لیں. یہ بھی زبیر صاحب آپ سے سوال ہے. بہرحال بھائی مجھے 120 دن کی سزا ہوئی ہے یا یہ کتنی دیر بعد ختم ہوگی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی سزا ہوئی ہے, کون سا کرائم آپ پہ لاگو ہوا ہے. تو وہ بے شک آپ ہمیں بتا دیجیے گا اور ہم آپ کو وہ اس کی بتائیں گے ٹلگونگس فرسٹ کتنی ہوگی, 3 سال یا پھر 5 سال. لیکن زیادہ تر جو 120 دنوں والے ہوتے ہیں کرائمز وہ 5 سال کے بعد وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. سمر خان صاحب یہ کوشچن آپ سے ہے. 60C Aufenthaltsgesetz کیا ہے, آئی تھنک یہ پوچھا گیا ہے. تو یہ تو وہ Ausbildungsduldung ہوتی ہے, یہ جو Ausbildung کر رہے ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. موسٹلی 3 years کا ان کو پھر سٹے ملتا ہے ادھر. Ausbildung جتنی دیر کی ہوتی ہے اتنے وقت کے دوران کی ہاؤس وائف جو ہے نا جسٹ ایوری 6 months ان کو پیش ہونا ہوتا ہے اپنی اتھارٹی میں اور اپڈیٹ دینا ہوتا ہے اسکول کا. اور باقی یہ Ausbildungsduldung ہے. یہ زبیر صاحب یہ کوشچن ہے ان کا اپنا علی خان صاحب کا. جن لوگوں کے 8 سال پورے ہونے والے ہیں اور 7 سال کا ٹیکس ادا کر چکے ہیں لیکن 18 مہینے کی ڈلڈنگ ویزا باقی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سمر آپ ہی. اچھا سمر آپ بتائیں گے آپ کہ میں بتاؤں؟ آپ کا نام لکھا تھا اس لیے آپ بتا دو. میں اس نے اردو میں لکھا تھا اس لیے میں نے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ایڈریس ان کو کیا گیا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8 سال پورے ہونے والے ہیں اور 7 سال کا ٹیکس بھی دیا ہے. آپ کے اگر 18 مہینے ہیں بھی 30 مہینے Beschäftigungsduldung سے پھر بھی 8 سال پورے ہونے کے فوراً بعد آپ اگر لیبن ان ڈوچلینڈ آپ نے کی ہے تو آپ 25B کا اپلائی کر سکتے ہیں. Beschäftigungsduldung پھر بھی ڈولڈنگ ہی ہوتی ہے جو کہ 25B میں کاؤنٹ ہوگی. جن لوگوں کی بھی Beschäftigungsduldung ہے 1 سال کی ہے 2 سال کی ابھی رہتی ہے لیکن ان کا 8 سال پورے ہو گئے ہیں وہ ڈائریکٹ ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہے اور لیبن ان ڈوچلینڈ, کیونکہ جو Beschäftigungsduldung ہے اس کے لیے لیبن ان ڈوچلینڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف A2 کی ہوتی ہے. اس کے بعد لیبن ان ڈوچلینڈ ہو جائے, ٹائم پورا ہو جائے, آپ کام ویسے ہی کر رہے ہیں اور پھر آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پاکستان بھی آ جا سکتے ہیں ریزیڈنس پرمٹ کے ساتھ. یہ سمر آپ جواب دیں گی یہ جو سوال ہے شاہد خادم صاحب کا. السلام علیکم. 1.4.2015 ادھر ہوں اور 60A ہے, 18 month ہو گئے ہیں اور پاسپورٹ بھی دیا ہوا ہے. B1 کا کورس کر رہا ہوں. جی آپ جو ہیں امتحان کی چھمین تو لے لیں اور ساتھ میں اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈوئچ اتنی فٹ ہوگی ہے تو آپ Beschäftigungsduldung کے لیے تو اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے جو اپنی انفارمیشن دی ہے آپ اس کا انٹریکٹ کروا لیں تو آپ سیف سائڈ پہ رہیں گے. آپ لوگ اپنی سٹیز بھی ساتھ رائڈ کیا کریں, اس میں بھی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کے Petitionsgesetze کیا ہیں. یہ احمد مغل صاحب زبیر صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں.
جی میرا سوال بیر کس سے کہ اگر اٹلی ورک ویزا ہو اور کام جرمنی میں کریں کیوں ٹائم بعد 6 ٹائم بعد پولیس پکڑ لے تو کیا سزا ہوتی ہے, ان کے لیے کتنے ٹائم کی ہوتی ہے سزا؟ اٹلی کا ورک ویزا ہو اور کام جرمنی میں کر رہے ہو, پولیس ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس سین میں پکڑا, پولیس نے پکڑا کہ کام کے اوپر پکڑا, کتنی دیر ہو گئی تھی, کیا پروفس ہو سکتے ہیں, کیا نہیں ہو سکتا, کون سی سٹی میں ہے, ساؤتھ میں تھوڑی سی سخت سزا ملتی ہے, نارتھ میں ویسٹ میں تھوڑی سی کم ملتی ہے. اس کے لیے کافی انفارمیشن ہمیں اور چاہیے ہوگی, اور بیسٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی لائر ہو وہ ان سے فائل منگوائے, جو کرمنل فائل ہے شٹاٹسانمار شفت سے, اور دیکھے کہ کیس ہے کیا. اس طرح ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنی کی سزا ہوگی. یہ رانا توقیر صاحب کا دونوں نے مل کر جواب دینا ہے, سمر خان صاحب اور زبیر خان صاحب نے, دونوں نے جواب دینا ہے. مجھے فیس بک پہ ہٹلر کی پکچر پوسٹ کرنے کا میں نے چالو کر لیا بس. اچھا تو اس میں یہ ہوگا کہ 120 دن کی اگر سزا ہوئی یا 5 سال آپ کی ہوگی, ٹلگونگسفرسٹ شروع اس وقت ہوگی جب سے یہ ریچسکریفٹش ہوئی ہے. ریچسکریفٹش ہوتی ہے جب آپ کی اپیل اگر آپ نے کی ہو, اس اپیل کا فیصلہ ہوا ہو, یا پھر آپ نے اپیل نہیں کی تو اس کے 4 ہفتے بعد جب سے اپیل کا ٹائم گزر جائے اس سے ٹائم کاؤنٹ ہوگا, اور اس سے 5 سال آگے چلے گی. یہ سمر خان صاحب آپ جواب دیں اس کا. 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جرمنی میں, اور 60B حکم کی اجازت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زبیر خان پلیز. آپ کو سب سے پہلے میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ تو ریکویسٹ سجیسٹ کروں گی کہ آپ کسی NGO سے کنیکٹ ہوں اور اپنی ڈاکومنٹیشن کریں پاسپورٹ حاصل کرنے کی, اور اپنی ID کلیئر کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ اس قانون کو بھی شانس کو شاید 5 مہینے رہتے ہیں یا 4 مہینے رہتے ہیں, تو تب تک آپ کا وقت ادھر سے شاید گزر سکتا ہے, یعنی کہ تب تک آپ کا وقت ادھر سے نکل جائے ID کلیئر کرنے میں. اگر آپ آؤٹسٹینڈر بیورو کو اپنی اپڈیٹ بھی دیتے رہیں کہ آپ اب کر رہے ہیں اپنی پاسپورٹ کلیئر. زبیر صاحب آپ کیا جواب اس سلسلہ میں آپ دیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ ہر بندے کے لیے جن کا بھی اسائلم کیس چل رہا ہے ان کے دونوں پارٹس ہونے چاہیے. ایک وہ اپنا ایک لائر بھی رکھیں اور کسی NGO کے ساتھ بھی ہو, کیونکہ جو لائر ہوتا ہے اس نے اپنے قانون جو قانون میں لکھا ہوتا ہے اس کو ہی آگے پیچھے کر کے اور اس کا رزلٹ لینا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹائم قانون کہتا ہے کہ 6 سال بعد کوئی چیز ملے گی, ریزیڈنس پرمٹ ملے گا 6 سال کے بعد, اسے ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ رجسٹریشن انٹری کی بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر 8 سال کے بعد 8 سال ایک ریکوائرمنٹ ہے تو پھر 2015 میں اگر کوئی آیا تو وہ تو اس وقت اس کی رجسٹریشن ہوئی, ہم ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے, وہ 7 سال ہی ہوں گے قانون تک پہنچنے تک. لیکن یہ ہوگا کہ NGO کے ساتھ رابطہ کر کے یہ پیٹیشن کر دائر ہو سکتی ہے, ان کی ہیٹ فال ایک ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کر کے ٹائم کو گزارا جائے اور ساتھ میں دونوں کی رائے لے کے اس کیس میں فار ایگزامپل پہلے سب سے یہ کیا جائے قانونی طریقے سے وکیل کے تھرو اپنی کام کی اجازت واپس لیں, 60B سے نکلیں, ان کو کہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنا پاسپورٹ لینے کی, اپنا نائکب جو ہے وہ اپلائی کریں, پہلے برتھ سرٹیفکیٹ ان کو دیا جائے, یہ چیزیں دے کے ساتھ میں ہی NGO کے تھرو اپنی ہیٹ فائل یا پھر پیٹیشن دائر کی جائے, تاکہ پیٹیشن میں کہ اگر اس بندسلینڈ سے ہیں آپ کے جس میں پیٹیشن دائر کی جائے اور ادھر ڈیپورٹیشن اسی وقت رک جاتی ہے جتنی دیر تک آپ کی پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹائم آگے گزرے گا تو 8 سال پورے ہوں گے, 60A کی آ جائے گی, شمزن آفنتھالسکائسٹ جو کہ نیا قانون ہے اس میں شاید آپ آ جائیں, کیونکہ اس میں 60B ہو یا نہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ستمبر اکتوبر میں اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے. اگر قانون پھر دسمبر جنوری یا پھر اگلے سال تک بن جاتا ہے تب تک آپ اپنا NGO کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں, لائر کے ساتھ اٹیچ رہیں, اور نیکسٹ ایئر پھر آپ اپنا 25B اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو وہ 6 سال پہ آ جائے گا, دوسرا وہ جو ٹائم ہے 60B کا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ابھی ہے 60B کا کہ ٹائم کاؤنٹ ہی نہ ہو.
زبیر صاحب انہوں نے آپ کا ایڈریس مانگا ہے. کیسے رابطہ کر سکے؟ مجھے لگتا ہے نیچے چل رہی ہے ہماری ہاں لا سر. کی ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس. بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر فون ادھر کال کر کے اپوائنٹمنٹ میرے سٹاف سے کر لیں، تاکہ پھر آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا، کیونکہ دن میں ہمیں اتنی کالز آتی ہے کہ ہمارے کو اسی وقت جواب نہیں دے سکتے، خود میٹنگ میں ہوتے ہیں. لیکن آپ میرے سٹاف کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں، یا پھر ان کو اپنی ڈیٹیل بتا دیں، اور جیسے ہی میں فری ہوں میں اس وقت آپ کو کال بیک کر لوں. یہ ایک سجیشن دی ہے رانا توقیر صاحب نے، اس کے بارے میں دونوں آپ اپنی رائے دیں گے. سمر خان صاحبہ اور زبیر خان صاحب دونوں آپ پاکستانی کمیونٹی کو گائیڈ کریں کہ ان کو یہاں کے قوانین جو جرمن قوانین ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. انٹیگریشن لفظ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ آپ یہاں کے جرمنی کے قوانین کو سمجھیں اور یہاں کے کلچر کو سمجھیں اور اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں، تو یہ بھی آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. آپ سمر خان صاحبہ کیا رائے دیں گے اس سلسلہ میں؟ جی یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو بھی بندہ کسی قانون کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس میں اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہماری جو ہے قانون اور ڈیموکریسی، جو freiheitliche demokratische Anerkennung ہے، آپ اس کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جرمن قانون میں کسی aufenthalt کے لیے اپلائی کرنے میں، کہ آپ اس بات کو مانتے ہو کہ آپ بالکل جرمنی کے رولز فالو کرتے ہو. زبیر صاحب آپ کیا اوپینین دیں گے؟ یہ لوگوں کو گائیڈ کریں. بندے نے تو بات صحیح کہی ہے کہ اس کو تو نہیں پتا، تو اس نے تصویر لگا دی، اور لگنے کی اس کو کتنی بڑی سزا ملی ہے تصویر لگانے کی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم انشاءاللہ سمر صاحبہ کے ساتھ بھی ایک دفعہ دوبارہ اس چیز پہ سیشن بھی کریں گے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. یہ اخلاقی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو جرمنی کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہٹلر کی کوئی پکچر لگائی جائے یا پھر اس طرح کا کوئی ایکشن لیا جائے. یہ ایک ٹائم آیا تھا جب کافی زیادہ لوگوں نے یہ چیز کی، اور کافی لوگوں پہ یہ کیسز ہوئے جو کہ ہمارے علم میں بھی ہے. لیکن اگر آپ ادھر رہتے ہیں، انٹیگریشن پہ ہم نے کافی دفعہ بھی سیشن کیے ہیں کہ اگر آپ ایک ملک میں آئے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، ادھر رہنے آئے ہیں، بسنے آئے ہیں، تو پھر اتنی یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ ادھر کے جو قوانین ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے. ہر ایک کا اپنا بھی رائٹ ہے. اگر وہ ادھر کے لاز کی رسپیکٹ کریں گے تو ان کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ ان کا بھی وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جو رائٹس ہیں ہم ان کا استعمال کریں گے، وہ ہمارا حق ہے، لیکن جہاں پہ ہمارا فرض ہے ہم فرض کو بالکل ہی دیکھیں گے ہی نہیں. تو یہ چیک اینڈ بیلنس دونوں چیزوں کا ہونا چاہیے. اگر اپنے رائٹس استعمال کرنے ہیں، ادھر رہنا ہے، کیونکہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 6 سال ہو گئی ہیں، ہمارا رائٹ ہے ریزیڈنس پرمٹ کا، اور دوسری طرف جو ان کے فرائض ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ اویئرنیس کی بھی شاید بات ہو، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کریں گے. یہ آپ سے سوال کیا انہوں نے، ٹائم ہمارے پاس اب بہت کم ہے اور سوالات سمر خان صاحبہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ جن کو سوال کا جواب مل جائے گا ان کا میرے خیال میں عید ہو جائے گی، تو تمام سوالات کے جوابات ہمیں دینا چاہیے. تو زبیر صاحب یہ جی سوال کا جواب السلام دیں. علیکم. میں ایک بات پوچھنی تھی. میں نے O2 کی سم لی تھی، مجھے یوز کرنی نہیں آتی تھی، تب میں نے نیو تھا جرمنی میں، اور انہوں نے سم بند کر دی تھی، اور کلیکشن ایجنسی نے مجھے لیٹر لکھا، اور پھر مجھے کورٹ سے لیٹر آیا کہ ان کے پیسے 2 مہینے ان کے بعد 3 انسٹالمنٹ میں کلیئر کر دیے. اس کے بعد مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا کورٹ سے کہ یہ کرائم میں آتا ہے. اگر آپ کے O2 کی پیسے تھے تو یہ کرائم میں نہیں آتا، یہ ایک سول کیس ہے. اگر آپ نے اپنا رینٹ نہیں پے کیا تو لینڈ لارڈ آپ پہ کیس کرتا ہے کہ آپ ہمیں جو آپ کا رینٹ ہے، گھر کا رینٹ ہے، وہ پے کریں. تو کورٹ میں ہر کیس کورٹ والا کرمنل نہیں ہوتا کیس. یہ زیادہ تر جو پیسوں کا لینا دینا ہوتا ہے وہ ایک آپ یہ سوچیں کہ پیسے کس کو مل رہے ہیں. اگر O2 کو آپ نے پیسے بھیجے ہیں پھر سول کیس ہوگا. اگر آپ نے گورنمنٹ کو دیے ہیں پھر ایک کرمنل کیس ہوگا جس کی آپ نے فائن بھری ہے. اگر آپ نے دونوں کو دیے ہیں
پھر بھی کرمنل ہوگا کیس, کیونکہ آپ نے ایک تو کمپنسیشن دی ہے اور دوسرا گورنمنٹ کو. جیسے ہی گورنمنٹ کو پیسے جائیں گے آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ پہ کوئی کرمنل کیس ہوا ہے, اس لیے آپ نے گورنمنٹ کو پیسے دیے, فائن دیے. یہ جوید اقبال صاحب پھر کوشچن کیا, یہ اصل میں ان کی ایسوسیشن ہے ماربرگ میں. اچھا اچھا ماربرگ میں پاکستانی کمیونٹی کی یہ عہدیدار ہیں, تو لوگ ان کو کوشچن کرتے ہیں, یہ بار بار اپنے کوشچن بھیج رہے ہیں. جی 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 سر, ابھی ایک اور کمیونٹی ممبر نے سوال کیا ہے کہ اب کوئی نیو قانون آیا ہے کہ آپ کے پاس یورپ کے ڈاکومنٹ ہیں, آپ کے پاس EU کارڈ نہیں ہے, تو ان کے لیے جرمنی میں موو ہونے کی کوئی چانس ہے پلیز؟ نہیں, اس طرح کا کچھ آیا نہیں. آپ یورپین ڈاکومنٹس کے ساتھ صرف جرمنی آ سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس PR ہو, پرماننٹ ریزیڈنس, یا پھر آپ کے پاس پاسپورٹ ہو, نیشنلٹی ہو, اسپینش, اٹالین, جو بھی, یا پھر آپ اسپاؤز ہوں کسی فیملی ممبر کے جو EU میں آتا ہے, جس کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے. فار ایگزامپل اٹالین پاسپورٹ, کسی آپ کی وائف کے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس پاکستانی ہے, آپ کا آفیشیل آپ کی شادی ہوئی ہے, ایک مذہبی ہوتی ہے, نکاح ہوا, یا پھر اس ملک کے گریس میں کافی اس طرح کیسز ہیں جن میں لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. وہ بھی یہ تھا کہ گریس کے لاء کے مطابق فیانسی کا بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیانسی کو وہ ایز اے اسپاؤس گنا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جرمنی میں اسی کے ساتھ موو ہوں گے یہ سوچ کے کہ میں تو کسی EU نیشنل کا فیملی ممبر ہوں, تو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس تو صرف نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے جس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا اپنی وائف کے ساتھ یا پھر اپنی فیانسی کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ کل کو شادی کریں گے, اور وہ ادھر ایکسیپٹ نہیں ہے. وہ گریس کا قانون ہے لیکن ان کو ادھر کوئی ریزیڈنس پرمٹ نہیں ملے گی. اور یہ تین وہ چیزیں ہیں جس میں دوسرے کنٹریز, یورپین کنٹریز کے پیپرز جو ہے چینج ہو سکتے ہیں. جو نارمل ریزیڈنس پرمٹ کسی کی ہے تو اسے ابھی تک یہی ہے کہ وہ ویزا لے کے ہی جرمنی آئے. یہ رانا توقیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعجاز حسین پیارا صاحب, سمر خان صاحبہ, زبیر خان بھائی, آپ سب کا دل سے شکریہ. ہم تینوں کا انہوں نے دل سے شکریہ ادا کیا ہے. یہ دلدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعجاز صاحب سمر خان کو پروگرام میں بلایا کریں. زبیر خان صاحب کو تو آتے رہتے ہیں, سمر خان صاحب کو بھی ایڈ کیا کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالی ضرور ایڈ کیا کریں گے. ہمارا جو دلدار صاحب مقصد جو ہے یہ ہے کہ ہم تو ایک مشن لے کر نکلے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کو گائیڈ کیا جائے, ان کی رہنمائی کی جائے, جو خصوصاً نئے آنے والے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے. ہم اس کام کو اپنا صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں, جو میری ذاتی اوپینین تو یہ ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اسی کے طفیل ہماری بخشش کر دے. اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو میں تو یہی مشن لے کر 20 سال سے کام کر رہا ہوں. اور جو میرے پاس سمر خان صاحبہ کی رائے پہنچی ہے وہ بھی ہر ایک نے بڑی پازیٹیو رائے بھیجی ہے کہ یہ خاتون بڑے خلوص سے کام کرتی ہیں اور بڑے خلوص اور دل سے جو الیگل امیگرینٹ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں, اور ان کی مدد کر بھی رہی ہیں, بہت اچھے طریقے سے مدد کر رہی ہیں. اور زبیر صاحب کا بھی تعلق ایک پاکستان سے ایک اچھی فیملی سے ہیں. انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اس میں عزت بھی اسی میں ہے, اور یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. اور زبیر خان صاحب دیکھیں, عید والے دن انہوں نے بھی ٹائم نکالا ہے, انہوں نے بھی اپنا ٹائم نکالا ہے. سمر خان صاحبہ نے بھی عید والے دن اپنی فیملی کے ساتھ وہ عید منا رہی تھی, انہوں نے بھی ٹائم نکالا ہے. تو میں اپنی تعریف کر دیتا ہوں کہ میں نے بھی ٹائم نکالا. یہ اپنا سوال ہے اپنا, زبیر صاحب ان کا یہ سوال لے لیں. سر میں نے ID کارڈ بنایا ہے اور پاسپورٹ کی انکوائری کا لیٹر بھی, تو کیا میں خود دے دوں آسلینڈا یا کسی وکیل کے ذریعے دوں کام کی اجازت کے لیے؟
آپ خود بھی دے سکتے ہیں, وکیل کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. آپ پہلے خود دے لیں, ان کو بتائیں جا کے سچویشن کہ یہ میں نے کیا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, میں نے آگے پاسپورٹ بھی دینا ہے, جیسے ہی آتا ہے میں دوں گا, مجھے ورک پرمٹ دوبارہ سے دی جائے. اگر وہ کسی وجہ سے نہ وہ دیں تو پھر کسی بھی لائر کے ساتھ جو یہ فقط ہے میگراسیون اسپیشل کرتا ہے, اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اسے کہیں کہ وہ Antrag D auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis. یہ شاید خادم عثمان گجر صاحب عید مبارک دے رہے ہیں, اور شاید خادم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمر خان آپ بہت اچھا گائیڈ کرتی ہیں. جی تھینک یو. یہ آپ کا کر رہے ہیں. اور یہ زبیر خان ویسا 5 سال بعد نیشنلٹی کب تک مل جائے گی جن کے پاس کے پیپر ہیں؟ دیکھیں شہزاد صاحب, 5 سال کے بعد نیشنلٹی کا ابھی کوئی رول نہیں آیا. جن کے پاس 38A ہے, 38A والے جو ہیں وہ ابھی 5 سال بعد PR لیں, PR لے کے انٹیگریشن زیادہ کریں. انٹیگریشن میں لینگویج کورس آ جاتا ہے B1, اگر وہ C1 تک کر لیتے ہیں تو 6 سال بعد ان کو نیشنلٹی مل سکتی ہے, اگر نہیں کرتے تو پھر 8 سال بعد ملے گی. یہ دیکھیں نا, اپنا شفیق مراد صاحب کہہ رہے ہیں, یہ میرے دوست ہیں فرانکفورٹ سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سننے والوں نے بھی عید کے دن وقت نکالا ہے. بالکل ہم سننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے, خصوصاً شفیق مراد صاحب کا, کہ وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. وہ تو پرانے 40 سال سے یہاں سیٹل ہے, تو شفیق مراد صاحب کا تو ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ انہوں نے کمنٹ بھی کیے اور پورا پروگرام بھی انہوں نے سنا ہے اور سن بھی رہے ہیں. تو پروگرام کلوز کرتے ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو سمر خان صاحبہ, آپ کے پاس بہت زیادہ لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں, ریفیوجیز آپ سے کویشچن کرتے رہتے ہیں. آپ ان کو گائیڈ کریں کہ وہ کون سی غلطیاں جو کرتے ہیں وہ نہ کریں, تاکہ یہاں ان کو سیٹل ہونے میں, یہاں کے لیگل ڈاکومنٹ لینے کے, ڈوچ لینڈ کے ڈاکومنٹ لینے کے ان کو آسانی ہو. جی اس میں تو بہت سے ہیں, وہ لسٹ تو بہت کافی ہے, مگر اس لیے یہ پیج بنایا ہوا ہے کہ یہ پیج ہمیشہ ہمارے پاکستانیوں کی مدد کرے. اور جیسے لائر زبیر خان نے بتایا ہے کہ ہر ایک لائر کے ساتھ ساتھ ایک NGO کے ساتھ بھی اٹیچ رہنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان میں ایکٹیویزم ہوتا ہے, اور جیسے زبیر خان نے بولا ہے کہ لائرز قانون کی کتابوں ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو جو NGOs ہیں اور ہماری جو پیج ہے, ہم لوگ انٹیگریشن کے بارے میں بہت بتاتے رہتے ہیں پاکستانیوں کو, جیسے کہ تعاون کریں. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو انٹیگریشن ہے, انٹیگریشن کے بغیر جرمنی میں کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے. اور جتنی ہی آپ انٹیگریشن اپنی سرٹیفکیٹس کریں گے, کمیونٹیز جوائن کریں گے یا ڈونیشنز کریں گے, ڈونیشنز کے سلپس جیسے ریڈ کراس یا فائر ورکرز کو آپ ڈونیشن دے منتھلی 5 ایئرس کی, وہ آپ سب سنبھال کے رکھیں, کیونکہ جرمنی ان کاموں سے خوش ہوتا ہے. ہم لوگ ایک سوشل اسٹارٹ ہیں, ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ والنٹیئر ہیلپ کرنا, خدمت کرنا, یہ ایک ہمیشہ کا کام رہے گا, ehrenamtliche Arbeit. تو ایسے بھی ان کو بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور آئیڈینٹی میں جب وقت آئے گا کلیئر کرنے کو, تب کرنی چاہیے ہے تعاون فل. یہ پروگرام کلوز کرنے سے پہلے یہ تو بار بار ان کا ایک کویشچن آ رہا ہے, یہ فریال وقار صاحب ہے, میں کہتا ہوں ان کا جواب دے دیا جائے. پلیز میرے سوال کا جواب دیں. 2011 سے جرمنی میں ہوں, 25 تو مجھے 2003 میں ملا ہے, 2003 سے 2 یا 3 سال کا ویزا مل رہا ہے. کا ٹیسٹ ویزا میں نے کلیئر کیا ہے, ہاف شور بھی کیا. جرمنی سے میں 3 سال سے فل ٹائم جاب کر رہی ہوں. کیا میں جرمن پاس کے لیے ایلیجیبل ہوں؟ میں جرمنی 20 ایئرس کی ایج میں آئی تھی, میرے پاس ریزیڈنس پرمٹ نہیں ہے. ریزیڈنس پرمٹ نہیں ہے, ریزیڈنس پرمٹ ہوگا 25 سیکشن 2 جو ہے وہ ملتا ہے. آپ کو ابھی 9 سال ہو گئے ہیں, تو فریال آپ ایلیجیبل ہیں. اگر آپ نے B1 بھی کیا ہے, لیبن ان ڈوچلینڈ بھی کیا ہے, آپ کام بھی کر رہی ہیں,
آپ ایلیجیبل ہیں, آپ اپلائی کریں. کل کو اگر انہوں نے کسی بھی چیز کا آبجیکشن لگایا تو پھر اس آبجیکشن کے تحت آگے پھر چلیں گے کہ کیوں آبجیکشن لگایا, کیونکہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہیں. ہاں اگر آپ پہ بھی کوئی کرمنل کیس ہوا ہو, کیونکہ وہ نیشنلٹی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کا 90 ڈیز سے زیادہ کرمنل ریکارڈ ہوگا ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی جتنی دیر تک ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یہ شجاع حیدر صاحب کا کوشچن ہے. جی, ٹرین کا فائن ویزا لینے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. ٹرین کا فائن کیونکہ یہ ایک کامن کرائم ہے جو کہ ہم زیادہ تر ہمارے پاکستانی لوگ کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرائم تب بنتا ہے جب آپ پہ کیس ہو جاتا ہے بتروک کا. بتروک کا مطلب ہے فراڈ کا. فراڈ کا پہلی دفعہ اگر فائن ہو تو نہیں ہوتا. فائن تب ہوتا ہے جب آپ منیمم 2 دفعہ آپ ٹکٹ کے بنا سفر کرتے ہیں, تو وہ یہ کرائم آپ کا گنا جاتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے ٹرین والوں کا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ آپ جب ٹرین میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹ نہیں لیں گے, تو اس وقت پھر وہ منیمم 2 دفعہ سے زیادہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کرائم بن جاتا ہے. اس سے پہلے اگر ہوتا ہے تو وہ کرائم نہیں ہوتا, وہ پھر ایک نارمل ان کے پے کرنا ہوتا ہے 60 یوروز, آئی تھنک کہ 70 ہو گیا اب, لیکن وہ 60-70 یوروز اگر آپ پے کر دیں کمپنسیشن تو ٹھیک ہے. اگر ہمیشہ کرتے رہیں گے, بار بار کرتے رہیں گے, تو کبھی نہ کبھی وہ کرمنل کیس بن جائے گا. یہ زبیر صاحب آفتاب رانا صاحب کا 2-3 دفعہ انہوں نے کوشچن ریپیٹ کیا, میں نے کہا ان کا جواب ضرور دے دیا جائے. جرمنی میں ادھر پیپر ملے تھے بیماری پر, میرے واپس لینی کہ اس کا ڈیوائس کا میں ٹھیک ہوں اور میں 5 سال کام بھی کیا ہوا, کوئی غلط بات نہیں. افطار صاحب آپ کے پاس جو ہے اگر انہوں نے واپس لے لیا تو دونوں ہے آپ کے پاس, یا پھر ابھی بھی آپ کے پاس 25 سیکشن 3 کا اپشیب ثبوت ہے اپنی بیماری کی وجہ سے. اگر ابھی بھی آپ کے پاس 25 سیکشن 3 کا ہے, آپ PR اپلائی کر لیں نیدرلینڈس سلوپنس. اگر انہوں نے واپس لے لیا ہے اور آپ کو پھر بھی 8 سال ہو گئے ہیں, 8-9 سال ہو گئے ہیں, تو آپ پھر 25B اپلائی کر لیں. 25B بھی آپ کو مل سکے گا کیونکہ آپ کی وہ بھی ریکوائرمنٹس پہ پوری ہیں, B1, اور اس کے لیے صرف A2 چاہیے ہوتا ہے اور لیبن ان ڈوچلینڈ, اور آپ 25B اپلائی کر لیں. یہ اپنا محمد ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں سب کو عید مبارک. تو ناظرین کوشچن تو بہت زیادہ تھے, ہم سب کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے. یہ ابھی پھر کمنٹ انہوں نے کیا ہے اگر فائن پہ بھی کر دیں تب بھی پے کر دیا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ نے فائن کرمنل کیس کا کیا ہے تو پھر بھی, اگر آپ نے نارمل پے کیا ہے, وہ 60 یورو صرف پے کیے ہیں, تو پھر وہ ختم ہو گیا, اس کا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بلال چیمہ صاحب کا بھی لے لیں. کسی کے لیے بہاڈے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلال صاحب. یہ کون سی آسٹریلیا بہاڈے ہے, کتنا رش ہے, آپ اپنی طرف سے صرف اپلائی کرتے ہیں یا پھر کوئی لائر ہے جو بار بار ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں لا سوٹ کر دوں گا کورٹ میں, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ان کا ڈیٹیل کوشچن ہے بلال چیمہ صاحب کا. سے 425B برلن میں آنترا کیا, ابھی تک کوئی رسپانس نہیں. گائیڈ سے شوائس آف راز کے ذریعے سبسکرائب کرو. واٹ از بیٹر 25B کے ڈیزائن کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے. آپ 12 سال سے آپ کو شامزن آف ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو ایک آخری لیٹر لکھ کے 4 ہفتے کا ٹائم دے کہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا فیصلہ نہ کیا تو میں پھر کسی لائر کے تھرو برلن فوالٹنگس کے رشتے میں کورٹ میں کیس کر دوں گا ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے. 29 کا کہیں گے تو وہ آپ کا ہوپ فلی جلدی فیصلہ کر دیں گے. ناظرین سوالات تو کافی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, بلکہ ہم نے اوپر ٹائم جو ہے وہ دے دیا ہمارے, بلکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں. پھر بھی کوشچن آ رہے ہیں تو دل بھی نہیں کرتا کہ پروگرام کو ڈسکنیکٹ کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی سوال کرنے والا ہے وہ مجبور ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو انفارمیشن فوری طور پہ مل جائیں. یہ زبیر صاحب آخری سوال کا جواب دیں, پھر پروگرام کو ہم کلوز کریں. پلیز بتا دیں کہ 2 بچوں اور 1 کپل کے لیے کتنی سیلری اور کتنے کوارا میٹر ہاؤس ہونا چاہیے جو ریجیکٹ نہ ہو سکے. پلیز بتا دیں. ریجیکٹ کس چیز میں, اگر فیملی ری یونین کی وجہ سے, یا پھر آپ نے ادھر تو کیونکہ گھر کا نہیں مسئلہ ہوتا, اگر کوئی اسائلم پہ ہے
موسٹ پروبلی یہ وہی کہہ رہے ہوں گے. 4 لوگ ہیں تو آپ 2 بچے, پتہ نہیں ان کی ایج کیا ہے, 10 سے کم ہے تو پھر 10 اسکوائر میٹر ان کے لیے چاہیے پر بچہ, اگر نہیں ہے تو پھر 12 سے 15, تو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں 48 سے لے کے 60 اسکوائر میٹر آپ کو گھر چاہیے, اور تقریباً 1500 پلس رینٹ اور ہیٹنگ کاسٹ آپ کی نیٹ سیلری ہونی چاہیے. ناظرین, پھر ایک انشاءاللہ تعالی جو مختلف موضوعات ہیں, فیملی ویزا اور مختلف جس قسم کی آپ کو معلومات چاہیے, یہ مختلف موضوعات ہیں نا. آج ہم تو ایک ہی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو قوانین میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ یہاں جو جرمنی میں رہنے والے اللیگل امیگرینٹ ہیں اس کے لیے کس طرح وہ فائدہ مند ہیں, وہ ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو مختلف موضوعات ہیں ان پہ ہم زبیر خان صاحب اور سمر خان صاحبہ کو لے کر دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام گائے بگائے کرتے رہیں گے, انٹیگریشن پہ بھی پروگرام کریں گے. تو آخر میں ایک دو گزارشات آپ سے کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا عید کا دن اچھا گزرا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پروگرام کو شیئر لازمی کریں, نیچے کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی فیڈ بیک ہمارے پاس آئے, اور جو فیڈ بیک دیں گے تو ان موضوعات پہ ہم دوبارہ بھی نئے پروگرام کریں گے. ہم آپ کو انفارمیشن دینے کی جو ہے نا وہ بھرپور کوشش کریں گے, آپ کے ایک ایک کوشچن کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. فیملی ویزا ایک الگ موضوع ہے, جو جرمانے یا کرمنل کیس ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر موضوع پر ایک الگ پروگرام کیا جائے تاکہ آپ کو پرفیکٹ جو ہے معلومات کو ملے. سوشل ورک جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے, انٹیگریشن ایک الگ موضوع ہے. بلکہ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ڈچ لینڈ میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں نہیں رہ رہے, یہاں قانون کی حکمرانی ہے. آپ قوانین کا جو ہے وہ احترام کریں. آج مجھے یوکرائن کے 2 لوگ ملے, دن کو 2 لوگ مجھے ملے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے یوکرائن کا اور ڈچ لینڈ کا موازنہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہاں قانون کی حکمرانی ہے اور یہی جرمنی کی کامیابی کی ریزن ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے. تو تمام جو پاکستانی ہمارے عزیز و اقارب جو دوست ہیں جو پروگرام کو سن رہے ہیں, پلیز کرائم سے بچیں, کرائم سے بچیں, قانون کا احترام کریں. دوسرا, یہاں کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہاں اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں, یہاں کے کلچر کا احترام کریں. لینگویج سیکھیں. جو پہلا بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج سیکھیں. تو جن لوگوں نے تو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے آج کاغذات لینے میں بہت زیادہ آسانی ہے. جن کا کرمنل ریکارڈ نہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہے. تو پاکستان اور ڈچ لینڈ میں پلیز ایک فرق سمجھیں. جب تک آپ فرق نہیں سمجھیں گے سوسائٹی میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں کو ڈاکومنٹس نہیں ملے ان کو ملے. ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے والدین, ان کے بہن بھائی پاکستان میں کتنے پریشان ہیں. 10-12 سال سے ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پتا چلا کہ جرمنی میں کئی لوگوں نے فرسٹریشن کی وجہ سے خودکشی بھی کی ہے. ان کو ڈپریشن ہو گیا تھا. ڈپریشن یہی ہے نا کہ زیادہ عرصہ رہنا, اور جن کو ڈاکومنٹس نہیں ملے اللیگل جو رہ رہے ہیں وہ سمجھیں ایک جیل میں رہ رہے ہیں. ایک جیل میں نہ تو وہ یہاں سے جا سکتے ہیں اور نہ یہاں سے جا سکتے ہیں اور نہ یہاں ان کو اپنا کیریئر نظر آتا ہے. اور دوسری بھی پاکستان کی کمیونٹی کی جو سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ جتنے بھی پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ڈچ لینڈ میں تو وہ ایک تانا دیا جاتا ہے کہ فلاں زیلر ہے. جو زیلر ہے وہ ہمارا بیٹا بھی ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, وہ ہمارا پاکستانی بھائی بھی ہے اور مسلمان بھائی بھی ہے. ہمارا دین تو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو کس بنیاد پہ ایک غیر قانونی فرد سے ہم نفرت کرتے ہیں.
تو ہمیں تو ماڈل بننا چاہیے. جتنے بھی دوسری دنیا کے ممالک کے غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں, ہمیں تو ان سب کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو ایک اچھا انسان نظر آنا چاہیے. تو زبیر صاحب آپ آخر میں 1-2 منٹ میں جو میسیج دینا چاہیں وہ دیں تاکہ پروگرام کو ختم کیا جائے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک دیر کر دی ہے انٹیگریشن کے حوالے سے, وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ A2 کریں, A2 لینگویج سرٹیفکیٹ کریں. یہ جو بہانہ یا پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے پے نہیں کیا, ہمیں انہوں نے کروایا نہیں, کرواتے نہیں ہیں. کرواتے بس وہ صرف اس وقت سیرین کو تھے جن کا ایک چانس ہوتا ہے اسائلم کیس پاس ہونے کا. پاکستانی ہم ان میں سے نہیں ہیں, ہمارے کیونکہ زیادہ تر کیس ریجیکٹ ہوتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں کچھ نہیں کرواتے, ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ بے شک اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے کوئی لینگویج کورس کرنا, تو آپ اس طرح کریں کہ آپ یوٹیوب پہ خود سیکھ لیں. A2 میں بھی ہر ایک فیلڈ میں آپ نے پاس نہیں کرنا, آپ نے بس منٹلی پاس کرنا ہے کہ آپ کو بولنا آنا چاہیے. آپ دوستوں سے ملیں, جرمن لوگوں سے بات کریں, آپ نیبر سے بات کریں, آپ جتنی زیادہ ہو سکتا ہے جرمن میں باتیں کریں, یوٹیوب پہ سیکھیں. جیسے ہی آپ سیکھیں گے آپ سیدھا جائیں اور صرف ٹیسٹ دے دیں, آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیبن ان ڈوچلینڈ کی ایپس بنی ہوتی ہیں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, آن لائن کویسچنئر ہے, وہ ملٹیپل آنسرز ہیں, اس کے کویسچنز ہیں, اور وہ کریں. اور وہ بھی 25 یوروز لگتی ہیں صرف, آپ اس میں وہ بھی ٹیسٹ دے کے اپنا پاس کریں. اور یہ جو کم ٹائم رہ گیا آپ کوشش کریں اس میں آپ چینجنگ لے آئیں. کسی کا اگر کوئی کام کی اجازت کسی کام میں, وہ NGO سے سمر سے رابطہ کر لے. کسی کو لائر کی ضرورت ہے, وہ اپنے شہر میں کوئی بھی لائر ہو جو امیگریشن لا کرتا ہو اس سے رابطہ کر لیں, ہم سے رابطہ کر لیں. لیکن کچھ کریں آگے, اپنا یہ ایک آپ کو چانس مل رہا ہے اور اس کو اویل ضرور کریں. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کوشچن تو کافی تھے جن کے سوالات کے جوابات ہم نہیں دے سکے, معذرت چاہتے ہیں. میں اپنی طرف سے زبیر خان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے دن آپ نے ٹائم دیا. سمر خان صاحبہ آج پہلی دفعہ آپ جذبہ کے پروگرام کسی میں آئی ہیں, تو میں آپ کو بھی ویلکم بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عید کے دن ٹائم دیا. تو ناظرین آخر میں پھر ایک دفعہ میری طرف سے آپ کو عید مبارک. اور پاکستان میں تو کل عید ہو رہی ہے, اور جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو بھی عید مبارک. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.